السلام علیکم دوستو، میں ہوں حیدر علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علی وائس چینل۔ قصبہ بوبی فیصل کے آخری کنارے پر الگ تھلگ ایک عمر رسیدہ بیوہ عورت اپنے نوجوان لڑکے کے ساتھ رہا کرتی تھی۔ اس کا چھوٹا سا ٹوٹا پھوٹا مکان پہاڑی کے ساتھ ہی بنا ہوا تھا، جس میں آرام و آسائش کی کوئی چیز نہیں تھی۔ یہاں شب و روز بحری ہوائیں چلتی رہتی تھیں۔ بوبی فیصل کے ماہی گیر انہی طوفانوں میں اپنی کشتیاں لے کر سمندروں میں مچھلیاں پکڑنے جاتے تھے۔ دور سمندری چٹانوں کے پیچھے ایک دبے کی مانند جزیرہ سارڈینیا دکھائی دیتا تھا۔ بڑھیا سیونی کا مکان چونکہ ایک بلند پہاڑی ٹیلے پر تھا، اس لیے وہاں سے سارڈینیا کی خوبصورت برفانی پہاڑیاں اور ان پر بنے ہوئے اکا دکا مکانات صرف نظر آتے تھے، اور بعض اوقات تو یوں محسوس ہوتا جیسے یہ مکان پرندوں کے چھوٹے چھوٹے گھونسلے ہیں۔ بڑھیا سیونی کے مکان کی 3 کھڑکیاں سارڈینیا کی طرف کھلتی تھیں، اور کبھی کبھار وہ وہاں بیٹھی اس جزیرے کی خواب آلودہ نگاہوں سے دیکھتی رہتی تھی، جہاں آسمان اور سمندر ایک دوسرے سے گلے ملتے ہوئے نظر آتے تھے۔ اس کے بیٹے کا نام انتونی تھا۔ وہ نہایت صحت مند اور خوبصورت جوان تھا۔ دونوں ماں بیٹے ایک دوسرے کو دیکھ کر جیتے تھے اس مختصر سے گھر میں۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا افراد اور بھی تھا، اور وہ ان کی پالتو کتی تھی، جس کا قد لمبا، جسم دبلا پتلا اور پنجے کافی تیز اور نکیلے تھے۔ وہ شکاری کتی تھی۔ وہ بھی کبھی کبھار نوجوان انتونی کے ساتھ شکار کی مہم میں جایا کرتی تھی۔ ایک اداس شام کا ذکر ہے۔ نوجوان انتونی کسی بات پر ایک شخص نکولس سے جھگڑا ہو گیا۔ نکولس قصبہ بوبی فیصل کا بدمعاش تھا۔ اس نے مشتعل ہو کر لمبا چاقو نکالا اور انتونی کے سینے پہ گھونپ دیا، اور پھر لڑکے کی تڑپتی ہوئی لاش کو وہیں چھوڑ کر اسی رات سارڈینیا کی طرف بھاگ گیا۔ انتونی کی لاش رات بھر اسی پہاڑی درے پر پڑی رہی۔ وہاں شاذ و نادر کسی کا گزر ہوتا تھا۔ اتفاقاً چند ماہر گیر ادھر سے گزرے اور انہوں نے پہچان لیا کہ لاش بڑھیا سیونی کے بیٹے انتونی کی ہے۔ وہ لاش کو بڑھیا کے مکان پر لے آئے۔ بڑھیا نے اپنے بیٹے کی لاش دیکھی اور دیکھتی ہی رہی۔ نہ اس کا جسم کانپا، نہ اس نے چیخ ماری، اور نہ اس کی آنکھوں سے آنسو کی برکھا ہوئی۔ وہ بس چپ چاپ خاموش پھٹی پھٹی نظروں سے اپنے بیٹے کی لاش دیکھتی رہی۔ پھر اس نے اپنا جھریوں والا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے بیٹے کے سینے پر رکھا اور قسم کھائی کہ وہ اس خون کا انتقام لے گی۔ اس نے ماہی گیروں اور دوسرے لوگوں کو جو اس سے ہمدردی کرنے آئے تھے اپنے مکان سے چلے جانے کا اشارہ کیا۔ جاؤ تم سب یہاں سے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں۔ تم میرا بیٹا مجھے واپس نہیں دے سکتے، اس لیے جاؤ۔ مجھے اکیلا چھوڑ دو، میں اپنے بیٹے سے کچھ باتیں کرنا چاہتی ہوں۔ کسی نے کچھ نہ کہا۔ لوگ سمجھے کہ بڑھیا سیونی کا دماغ چل گیا ہے۔ ان سب کی آنکھوں میں آنسو تھے اور چہرے سوگوار۔ سب چلے گئے تو بڑھیا مکان کا دروازہ بند کیا، انتونی کی لاش کے قریب بیٹھ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ کتیا اپنے مرے ہوئے آقا کے سرہانے بیٹھی تھی۔ اس کا جسم بے حس و حرکت تھا۔ اس نے کئی مرتبہ محبت سے انتونی کے سر پر اپنا پنجہ رکھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید اس کا آقا سو رہا ہے، لیکن وہ اس سے پہلے تو کبھی اس وقت نہیں سویا۔ اس نے منہ اٹھا کر بڑھیا سیونی کی طرف دیکھا، جس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا ہوا تھا۔ کتیا کو احساس ہوا کہ اس کا آقا مر چکا ہے۔ اس کے حلق سے ایک لمبی اور دلدوز آواز نکلی، جس سے سارا مکان گونج اٹھا، اور بڑھیا کو یوں معلوم ہوا جیسے انتونی کی موت پر مکان کے دور و دیوار بھی رو رہے ہیں۔ کتیا کی رونے کی آواز مکان کے باہر کھڑی ہوئی چند عورتوں نے بھی سنی، اور وہ سسکیاں بھری ہوئی وہاں سے چلی گئی۔ بیچارہ انتونی، اس کی عمر ہی کیا تھی؟ زندگی کی صرف 20 بہاریں ہی اس نے دیکھیں، اور موت کے بے رحم ہاتھوں نے اسے دبوچ لیا۔ انتونی کی لاش بستر پر پڑی تھی۔ اس کا بھورے رنگ کا پرانا کوٹ جگہ جگہ سے پھٹا ہوا تھا۔ سر کے بال نیچے ہوئے تھے۔ اس کا سارا جسم، سینہ، گردن، بازو اور ٹانگیں جمے ہوئے خون سے لتڑی ہوئی تھی، لیکن اسے دیکھ کر کوئی یہ نہیں کہہ سکتا تھا کہ وہ مر چکا ہے۔ بس معلوم ہوتا تھا کہ وہ آنکھیں بند کیے آرام کی نیند سو رہا ہے۔ روتے روتے یکایک بڑھیا چپ ہو گئی۔ اس کی آنکھیں اپنے بیٹے کے چہرے پر گئیں، اور بڑھیا کے لب کپکپا رہے تھے۔ شاید وہ چاہتی تھی کہ پھر اس کی زبان سے چند جملے ادا ہوئے۔ کتیا نے جو ہی مالکہ کی آواز سنی، وہ بھی خاموش ہو کر اس کا منہ تکنے لگی۔
جیسے سمجھنا چاہتی ہو کہ مالکہ کیا کہہ رہی ہے۔ میرے پیارے بیٹے، تم سو رہے ہو، سو جاؤ، خوب آرام سے سو جاؤ۔ کیا تم میری آواز سن رہے ہو؟ میں تمہاری ماں بول رہی ہوں بیٹے، تمہاری ماں جسے تم بہت پیار کرتے تھے، جس کا حکم تم نے کبھی نہیں ٹالا۔ میں وہی تمہاری ماں ہوں اور تمہارے سامنے عہد کرتی ہوں کہ تمہارے خون کا بدلہ ضرور لوں گی۔ اب اطمینان سے سو جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ انتونی کی لاش پر جھکی اور اپنے سرد اور کانپتے ہوئے ہونٹوں سے اس کی خون آلودہ پیشانی چوم لی۔ بڑھیا جو ہی چپ ہوئی، کتیا کی الگ سے رونے کی محب آواز نکلی، پر اس نے اپنا منہ زمین میں چھپا لیا اور چپ ہو گئی۔ اور اس طرح وہ رات بوڑھی سیونی اور کتیا سیمی لینتی نے انتونی کے قریب بیٹھے روتے ہوئے گزاری۔ دوسرے روز انتونی کو قصبہ بوبی فیسیف کی چھوٹے سے گرجے کے قبرستان میں دفن کر دیا گیا۔ چند روز تک نوجوان کی دردناک موت کا چرچا لوگوں میں ہوا اور پھر سب بھول بھال گئے سوائے اس کی ماں کے اور اس کی کتیا کے، جو اس کی موت کے غم کو سینے سے لگائے ہوئے تھے۔ بڑھیا کے شب و روز اسی فکر میں گزرنے لگے کہ انتقام لینے کی صورت کیا ہے۔ اسے اتنا پتہ چل چکا تھا کہ جس شخص نے اس کے بیٹے کو مارا ہے وہ سارڈینیا کے گاؤں لونگو سارڈو میں چھپا ہوا ہے۔ یہ گاؤں بدماشوں اور گنڈوں کو پناہ دینے کے لیے بڑا مشہور تھا اور اکثر جرائم پیشہ لوگ انصاف کے ہاتھوں سے بچنے کے لیے لونگو سارڈو میں پناہ لیا کرتے تھے۔ بڑھیا سیونی نہ کسی سے بات کرتی اور نہ کہیں آتی جاتی، بلکہ مکان کی کھلی کھڑکیوں میں سے ایک میں بیٹھ کر سارا دن لونگو سارڈو کی جانب گھورا کرتی جہاں اس کے بیٹے کا قاتل چھپا ہوا تھا۔ غصے سے اس کے بدن کا رواں رواں کانپنے لگتا اور آنکھیں اشک بار ہو جاتی۔ اس کی سمجھ میں بدلہ لینے کی کوئی تدبیر نہ آتی۔ وہ ضعیف و ناتواں عورت تھی، اس کا کوئی مددگار نہیں تھا، وہ کسی سے صلاح مشورہ بھی نہیں لے سکتی تھی۔ اسے تو اتنا بڑا کام تنہا پایا تکمیل تک پہنچانا تھا۔ وہ اپنے بیٹے سے وعدہ کر چکی تھی، اس کی لاش کے آگے سینے پر ہاتھ رکھ کر انتقام لینے کی قسم کھائی تھی۔ اسے اب تاخیر نہیں کرنی چاہیے کہ کیا معلوم موت کا ظالم ہاتھ کب اسے بھی پکڑ لے اور اپنے ساتھ لے جائے، پھر وہ اپنا کول کیوں کر پورا کرے گی۔ اسی فکر میں اسے نیند نہ آتی۔ وہ ساری رات اپنی چھوٹی سی کوٹری میں ٹہلا کرتی یا تھک کر کھڑکی کے پاس بیٹھ جاتی۔ اسے کسی پل چین نہ آتا تھا۔ کتیا سائے کی مانند اپنی مالکن کے ساتھ رہتی، اب اس میں بھی وہ پہلی سی شوخی اور چلچلا بن نہ رہا تھا۔ وہ شاذ و نادر ہی بھونکتی، بس اپنی مالکہ کے پیروں تلے پڑی سویا کرتی، یا دل چاہتا تو اونچی آواز میں 2-3 مرتبہ رونے کی آواز نکالتی اور چپ ہو جاتی۔ شاید وہ اپنے آقا کو ڈھونڈتی اور پکارتی تھی۔ باقی کی کہانی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں سنائی جائے گی۔ امید ہے آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔